السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباس سے، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ نظامی صاحب، سیاسی حوالوں سے بات کریں گے، بالخصوص پارلیمان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس سے متعلق بھی بات کریں گے، لیکن پاکستان کی معیشت کو ایک اور سہارا، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بالآخر امیر قطر کا دورہ رنگ لے آیا اور $3 ارب ڈپازٹ اور ایف ڈی آئی کی صورت میں پاکستان کو وہ دیں گے۔ ایک تو یہ بتا دیں معاشی طور پہ اس کی امپلیمنٹیشنز کتنا فائدہ ہوگا، اور دوسرا سیاسی طور پہ قطری خط ہو یا اس سے پہلے سعد حریری کا کردار ہو پاکستان کی سیاست میں، کیا اس کا کوئی سیاسی اینگل بھی ہے؟ یہ سعد حریری کا تو تعلق لبنان سے ہے بھائی، آپ کہاں لے آئے ان کو؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں، وہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے، ایک تو $3 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے ان جو قطر کے امیر ہیں شیخ تمیم بن حماد الثانی نے۔ یہ پاکستان کے بڑے پرانے دوست ہیں، اور جب ڈیل کی بات ہوتی ہے اور ڈھیل کی بات ہوتی ہے تو اس میں قطر کا ایک کلیدی رول تھا۔ جب میاں نواز شریف مشرف کی قید میں آئے ہوئے تھے، ان پر مختلف مقدمے تھے، ہائی جیکنگ سے لے کے ہیلی کاپٹر کیس سے لے کے اور بدعنوانی کے بھاری جرمانے تھے ان کے، تو اس وقت بھی یہ سارا پروسیس جو انیشیٹ ہوا تھا وہ امیر قطر کے حوالے سے ہوا تھا، اور اس میں پھر سعد حریری اور سعودی جو انٹیلیجنس چیف ہیں ان کا، اور سعودی فرمانروا جو بعد میں فرمانروا بن گئے تھے عبداللہ بن عزیز کا مکرم بن عبدالعزیز کلیدی کردار تھا۔ تو مکرم تو انٹیلیجنس چیف تھے نا، جو بادشاہ ہیں وہاں کے، اب وہ اس سے پہلے جو تھے۔ اب اس صورتحال میں اب پھر یہ بعض ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی ڈیل ہو رہی ہے، اور عام امکان ہے کہ شاید 70 سے 80% ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا، اور یہ جو پیسے پاکستان کو $3 ارب تو ایک مل گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میرے خیال سے انہوں نے کوئی 10 یا 12 ارب تک انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہا پاکستان میں، لیکن 3 ارب جو ہے ان میں سے بھی کچھ ڈپازٹ ہے اور کچھ انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن اس موضوع پہ واپس آتے ہوئے بات یہ سنی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کیونکہ علیل ہیں، اور یہاں تک آ گیا ہے کہ ان کی بیٹی کے مطابق کہ ان کو 3 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کا علاج نہیں ہونا، ان کو باہر جانا چاہ رہا ہے۔ اب انہوں نے کچھ پیسے بھی دینے، خاصی بھاری رقم ان کو جرمانے کی صورت میں۔ تو یہ ایک شنید ہے، مجھے نہیں پتا کہاں تک یہ 100% تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ان لائنوں پہ بات ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم جو ہیں وہ ان کی صاحبزادی، ان کو دیش نکالا دل جائے، ان کے جرمانے ادا کر دیے جائیں اور وہ لندن میں جا کے برگر کھائیں یا علاج کرائیں۔ شہباز شریف صاحب کا مستقبل اس کو لے کر بھی کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی، شہباز شریف اور حمزہ یہیں رہیں گے، وہ اپنی یہیں پہ کریں گے، مقدمے بول دیں گے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ کیونکہ میاں نواز شریف کا علاج بھی ہونا ہے، تو ان کے بارے میں یہ ایک معاملہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ جو آپ دیکھیں کہ اگرچہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا لیکن ان کو نہیں چھوڑوں گا، اقتدار چھوڑ دوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن عمران خان صاحب کئی معاملات میں کہہ چکے ہیں کہ میں مثلاً انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن قرضے نہیں لوں گا، وہ قرضے لیے جا رہے ہیں، اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں جو انہوں نے کہا تھا میں نہیں کروں گا، وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وسیع تر قومی مفاد میں ایسا کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم کے مفاد میں اور جو موجودہ حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان یہ کڑوا گھونٹ پی لیں گے، اور یہ جو ڈیل کی باتیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حقیقت بھی لیکن جیسے کہ کہا گیا ہے کہ ڈیل کس کے درمیان ہوگی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت تو پرویز مشرف عامر مطلق تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے، انہوں نے اس وقت بل کلنٹن بھی انوالوڈ تھے،
یہ معاملہ شروع انہوں نے کرایا، پھر سعد حریری اور سعودی فرما روا آ کے انہوں نے ان کو سرور پیلس بھی دے دیا، کاروبار بھی کرا دیا بیٹے کو وہاں. وہ ایک اور ایشو تھا، اور وہ بھی اس میں بھی یہی آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف اس معاہدے سے بھی مکر گئے تھے. جی وہ معاہدہ 10 سال کا تھا، وہ 5 سال بعد کہنے لگے میں لنڈن سے واپس جا رہا ہوں، تھا ہی 5 سال کا. پھر ان کو آنا پڑا یہاں پریس کانفرنس کی انہوں نے، اور پھر مکرم صاحب بھی ان کو واپس لے گئے جب وہ آئے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ویسے یہ کوئی یہ وہی بات ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی نیب نے اس قسم کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے اس میں انہوں نے شہباز شریف کا نام لیا تھا. جی جی کہ مطلب ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کا کو باہر کا ملک ضمانت دینے کو تیار ہے اور پیسے دے دے گا، اور ان کا بیٹے کو چیئرمین نیب نے یہ بات معاوضہ کی تھی. کیا جائے. لیکن اب اس میں جی کہہ رہا ہوں میں، چیئرمین نیب نے بات. اچھا نظامی صاحب، اس ڈیل کے بعد پاکستان کی جو سیاسی بساط ہوگی اس کا منظر کیا ہوگا؟ مریم نواز اگر آؤٹ ہو جاتی ہیں، نواز شریف اگر آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو نون لیگ کا جو علم ہے وہ 100% شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز وہ اٹھائیں گے، اور کیا ان کے کارکن بھی ان پہ اسی طرح ٹرسٹ کریں گے، یا پھر وہ ایک روایت پارٹی ہائی جیک ہونے کی بھی ہے؟ کہیں ویسا تو نہیں ہو سکتا؟ یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے، کیونکہ پی ایم ایل این از این نواز شریف، ناٹ ایس، ناٹ شہباز شریف. مریم جو ہے ان کی شعلہ نوائب جو ہے وہ بھی، اس کا بھی منبع جو ہے ان کے ابا جان ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہے ہی یہ ابو بچاؤ تحریک، کیونکہ وہ تبھی میدان میں آئیں گے جب والد صاحب کو انہوں نے ویل ریئیکٹ ہوئی ہے. وہ اس طرح سوچتے ہوں گے کہ یار ون who runs away lives to fight another day. یہ انہوں نے ثابت بھی کیا کہ جو آج یہاں سے چلا جائے گا وہ کل واپس بھی آ سکتا ہے. اب کون کہہ سکتا تھا کہ اس 10 سال کی ڈیل کے بعد نواز شریف جو ہیں دوبارہ، اور ان کی جو فیملی ہے، ان کے بھائی، ان کے بچے دوبارہ سیاست میں نمودار ہوں گے اور بڑے دھانسو اور طریقے سے واپس آئیں گے. پنجاب میں 2 دفعہ حکومت بھی کریں گے، وفاق میں بھی حکومت کریں گے. تو انہوں نے کی، تو وہ ایسے سوچتے ہوں گے کہ اپنے آپ کو سروائیو کریں. لیکن پی ایم ایل این کا خاتمہ کیسے ہو جائے گا؟ پی ایم ایل این ایک فعال جماعت ہے، وہ اگر یہاں سے جیل سے بیٹھ کر الیکشن کرنے پہ چل رہی ہے تو وہاں سے بھی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، جو پی ٹی آئی کا احتساب کا مشن ہے، اور ان کے منشور کے اندر بھی اولین نعرہ احتساب تھا، کرپشن کے خلاف تھی. اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ کتنا نقصان ہوگا؟ اور بھائی میرے، انہوں نے اب تک پرواز چیز کی ہے کہ ان کو دھچکے پہ دھچکا لگ رہا ہے، یو ٹرن پہ یو ٹرنز ماری جا رہے ہیں. آپ ذرا وہ ایک ان کا بڑا پرو پی ٹی آئی صحافی ہیں جو پہلے ہوتے تھے، انہوں نے گنائی ہیں چیزیں جن چیزوں پہ انہوں نے یو ٹرن کیا. وہ تو لا امتناعی سلسلہ ہے، اس کو کہاں آپ کریں گے، کہاں شروع کریں گے، کہاں. مثلاً یہ ہے کہ ہم سادگی اپنائیں گے. کون سی سادگی بھائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹرین کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ شاہ محمود قریشی جو ہے، زین قریشی کی قیادت میں لنڈن کا گئی ہوئی ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے. کرکٹ کھیلنے گئی ہوئی ہے یا سیر سپاٹے کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں، یہ ہے سادگی کی مثال؟ جی. اور پروٹوکول کے معاملے میں کوئی سادگی ہوئی ہے؟ اور میں آپ کو اور مثالیں دے سکتا ہوں. وہ پچھلی حکومت کو آج کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت تو خراب. وہ بھائی آپ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اس حکومت میں گھسے ہوئے تھے انڈائریکٹلی، کیونکہ بھی آپ بڑے فعال رکن تھے. پی ایم ایل این میں تو آپ شامل تھے. رحیم یار خان کی سیاست ان کے بلبوتے پر کی. آج کہہ رہے ہیں یہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی یو ٹرن، کوئی سیاست میں کوئی معیوب بات نہیں. خان صاحب نے تو کہا کہ یہ یو ٹرن تو لینا جو ہے یہ عظیم لیڈر جو ہیں ان کی نشانی ہے. نظامی صاحب، مسلم لیگ نون کے اندر جو چل رہا ہے، میثاق جمہوریت کے کچھ دن پہلے میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور مریم نواز اس کو مذاق معیشت کہہ دیتی ہیں، اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ یہی تو ایشو ہے جس پہ خان صاحب کی حکومت پہ تنقید کی جا سکتی ہے، ان کو آڑے ہاتھوں لیا جا سکتا ہے. اول تو یہ بتا دیں، شہباز شریف کیا ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ کوئی نوٹس جاری کر سکتے ہیں مریم نواز کو؟ اور یہ جو مختلف بیانیے ہیں، اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا، نقصان کس کو ہوگا؟ بھائی انہوں نے کہا میں چچا جان کی بڑی عزت کرتی ہوں، یہ انہوں نے اس کو جواب میں کہا.
اور جیسے کہ اکثر سیاستدانوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کی گئی ہے. یہ کون سا سیاق و سباق ہے جس سے ہٹ کے بات کی؟ انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ یہ مذاق جمہوریت جو ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اور یہ حل نہیں ہے, اس کی ہو ہی نہیں سکتا. اب شہباز شریف میں اتنی جرت ہے کہ وہ جو سیاسی جانشین ہیں ان کو نوٹس دیں؟ نہیں ہے, وہ تو خاموشی اختیار رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے, لیکن یہ کلیئرلی اس چیز کو سگنیفائی کرتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی لائن کیا ہے اور مریم کی اور ان کے ابا جان کی لائن کیا ہے. اس میں ایک واضح فرق جو ہے وہ سب کو نظر آ گیا, اور یہ اس طرح نظر آیا کہ جس طرح مطلب ہے کہ یہ کوئی اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں گیا پی ایم ایل این کے اندر جو باتیں ہم لوگ کرتے تھے اس کو. لیکن یہ خالی دیکھیں نا, ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے زرداری صاحب سے ایک بار پوچھا تھا جی کہ آپ اور بلاول کے درمیان کو اختلاف ہوتا ہے. انہوں نے کہا یار بلاول جو ہے ینگر جنریشن کا آدمی ہے, میں اولڈر جنریشن کا آدمی ہوں, تو آپ کا بھی بچوں سے اختلاف ہوتا ہوگا, لیکن وہ تو ایک فیملی کے اندر تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن سیاست میں جہاں آپ نے ایک لائن لینی ہے, اب پرسوں آپ جا رہے ہیں اے پی سی کے اندر, جی اب اس کے اندر آپ کیا تحریک چلانے کی بات کریں گے؟ جو شہباز شریف صاحب مذاق کی بات کر رہے ہیں, بات تو اصولی طور پہ مریم کی ٹھیک ہے. اب بلاول نے بھی ایک بات کہی, زرداری صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اگلے روز کہا کہ یار میں تو فورگیو اور فورگیٹ کی پالیسی میں بلیو کرتا ہوں. بلاول صاحب نے کہا کہ میں زیادہ دیر شاید آپ کی پالیسی کے میں نہ چلوں آپ کے ساتھ. جی جی یہ وہ موجود تھے وہاں. تو یہ تو ہوتا ہے تھوڑا سا, لیکن یہ جو اس کی ٹائمنگ جو ہے اور اس کا جو انداز تھا وہ اختلاف نہیں تھا, بلکہ اس کا ایک قسم کا تحکمانہ بھی تھا اور وہ گستاخانہ بھی تھا, اور سیاسی طور پہ غلط تھا میرے خیال سے. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی نقطے پہ بات کریں گے. شہباز شریف اور آصف زرداری بظاہر مصالحت کی پالیسی پر گامزن ہیں, لیکن مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کا نظریہ یا ایک ہی پیج پر وہ کسی حد تک نظر آتے ہیں. یہ کتنا درست ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہی جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے صداقت علی عباسی صاحب نے. بہت شکریہ عباسی صاحب آپ کا. نظامی صاحب, عباسی صاحب آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں. عباسی صاحب سے میرا خیال جان لیتے ہیں پہلے تو یہ جو $3 ارب کی امداد کا اعلان ہوا ہے قطر کی جانب سے, اور پھر اس کے بعد لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں سیاسی طور پہ ایک عدم استحکام نظر آتا ہے, معیشت ابھی تک لڑکھڑائی ہوئی ہے, اے پی سی ہوتی ہے اور تحریک چلتی ہے, پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا ہوگا عباسی صاحب؟ بہت شکریہ فیصل صاحب. پہلے تو ایک خوشی خبر ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کا خاص کر بیرونی جو اس کا سیکٹر تھا, ایکسٹرنل سیکٹر, وہ ہمارے آنے سے پہلے ہی اور ہمارے آنے کے جو پہلے کچھ چند ہفتے تھے بہت ہی بری حالت میں تھا. ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کے بہت قریب تھے, اور جتنی تیزی سے ہمارے ریزرو کم ہو رہے تھے, ہر مہینے ہمارے $2 ارب کے ریزرو کم ہو رہے تھے, اور 20 سے 22 دنوں کے ریزرو رہ گئے تھے, 3 ہفتوں کے ریزرو رہ گئے تھے جب ہمیں یہ گورنمنٹ ملی. تو اللہ کا فضل ہے کہ جتنا بھی باہر سے پیسہ آیا اس سے آپ کے فورن ریزرو کی پوزیشن بہتر ہوئی, اور جو آپ نے پیمنٹس کرنی تھی, یعنی اگر آپ کا یہ کوئی 9.5 بلین آیا تو 6.8 بلین واپس چلا گیا ان ٹرمز آف پیمنٹس. تو آپ کا جو ریزروز ہے اس کی پوزیشن بہتر ہو گئی, اور ساتھ ساتھ اس حکومت نے تقریباً $7 سے $8 بلین بچایا, جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کیا. جو ہم نے پہلے ایک منی بجٹ دیا اس میں ہم نے امپورٹ کنٹرول کیا, اور دوسرے میں ہم نے جو ڈیویلیوشن کا ایفیکٹ بھی آیا, اور اوور آل اس وقت ہم تقریباً $8 سے $9 ارب وہاں سے بچا چکے ہیں, اور آپ کے ریزرو کی پوزیشن ماشاءاللہ اتنی بہتر ہے کہ اس دفعہ کا جو خسارہ چل رہا ہے وہ 0.6 بلین پر منتھ چل رہا ہے, جو 2 بلین سے زیادہ کا تھا. تو تقریباً اس کی جو اب آنے والے جو دن ہیں اس میں مزید اس کی بہتری آ جائے گی. عباسی صاحب یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے ساری, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ فضل الرحمان کی جو اے پی سی میں اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کرنے کی کال ہے,
یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی، کیونکہ میں خورشید شاہ صاحب کا جو آج کا ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نہ کریں کام آپ. تو اسی طرح وہ جو مساق معیشت تھی اس کا بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود ہی بقیے ادھیڑ دیے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے، مریم نواز نے تو اپنے چچا جان کا مذاق اڑایا، اور پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی اس سے. تو اس صورتحال میں کیا سیاسی صورتحال آپ ڈیولپ ہوتی ہے؟ ایک طرف تو لگ رہا ہے کہ کانفرنٹیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن میں اختلافات بھی بہت ہیں، اور ابھی بہت لوگ جو ہیں یہ نہیں چاہتے، مثلا زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب، آج خورشید شاہ صاحب، کہ کوئی سڑکوں پر نکلا جائے اس موقع پہ. نظامی صاحب، ہم پچھلا جو ہماری پارٹی کی تاریخ ہے پچھلے 5 سال اور اس سے پچھلے تقریباً 4 سال ہم نے پاکستان میں ایجیٹیشنل پالیٹکس یا سڑک کی سیاست جو ہے، جو پروٹیسٹ کرنے کا ہم بہت ایکسپیرینس کیا. ہمارے پاس بہت کریڈیبل لیڈرشپ تھی اور جن کے مقابلے میں ہم مظاہرے کر رہے تھے. اچھا عباسی صاحب، آپ کی کمپیٹنس پہ بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں. وہ تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بطور سیاسی حریف بنتی بھی ہیں، آپ ان کی مخالفت کریں گے، ان کو کرپٹ بھی کہیں گے، دیگر الفاظ بھی استعمال کریں گے، لیکن موجودہ حکومت کی کمپیٹنس اور کارکردگی اور پھر عوام کا جو حال ہے، یہ بہت بڑا سوال اس وقت بنا ہوا ہے. دیکھیں فیصل، ایک بات بالکل ہے کہ ملک کی معیشت جو جیسے وہ مشہور تھا کہ مسلم لیگ نون والے جو بارودی سرنگیں پھیلا گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ کے ریکارڈ خسارے کی اور پبلک کارپوریشنز کے نقصان کی اور بجٹ کے خساروں کی، خالی خزانے کی، وہ بالکل ایک چیلنج ہے اور ہم بالکل مانتے ہیں. اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہماری جو صلاحیتیں ہیں ان کا امتحان بھی ہے. ہماری پوری قوم سمجھتی ہے کہ عمران خان کی نیت، عمران خان کی کوشش پہ کوئی شک نہیں ہے. بہرحال اتنا بڑا مشکل چیلنج کو ہم نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پہ بھی امتحان ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کمپیٹنس کی کوئی بات ہے، لیکن بہرحال ایشو اتنا بڑا ہے، معاملہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں ہینڈل کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے اور اس کا ایک امپیکٹ عوام پہ جا رہا ہے مہنگائی کی صورت میں. لیکن خدارہ آپ جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں وہ عام لوگوں کو سمجھائیں کہ خدا نہ خواستہ اس پاکستان میں اگر نواز شریف صاحب ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا جب ہم آئے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیا کہتی تھی کہ بھاگ کے IMF کے پاس جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ معیشت ڈوب چکی تھی. وہ ہمیں کہتے تھے دیر نہ کریں. ہم نے تو چائنا سے لون لیا، امداد لی، UAE سے امداد لی، سعودیہ سے امداد لی، تاکہ ایک تھوڑا سا اسٹیبلائزنگ فیکٹر کرنے کے بعد ہم IMF کے پاس جائیں. وہ ایک برباد کی ہوئی معیشت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کسی بھی معیشت دان سے پوچھیں، سب سے بڑا پرابلم کسی ملک کی معیشت کو اس کا ایکسٹرنل خسارہ، بیرونی خسارہ یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، جو پیپلز پارٹی کے آخری سال میں 2.5 ارب تھا اور نون کے آخری سال میں 19 ارب تھا. ہم اس کو 12 سے 13 ارب تک لے آئے ہیں. یہ 8-9 ارب ہم نے بچا لیا ہے. انشاءاللہ 6-8 مہینے بعد یہ پوزیشن اور کلیئر ہوگی اور بیرونی دنیا کی بھی نظریں یہاں پہ ہیں. ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم فورن انویسٹمنٹ کو یہاں پہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان پھلے پھولے گا اور جو لوگ بری باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانا پڑے گی. یہ قوم نے تہیہ کر کے عمران خان کے حوالے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہے. صداقت صاحب، یہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں ویسے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ ساری یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈپازٹ اور لون آپ نے کم لیے ہیں یا زیادہ لیے ہیں. عام آدمی کو دلچسپی ہے کہ یار اس کا چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. وہ معاملہ جو ہے وہ تو بہت خراب ہے. ہر چیز جو ہے زمین سے جو اب آسمان تک باتیں کر رہی ہیں، جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں، یوٹیلیٹیز کا یہ حال ہے کہ ان کا بھی اضافہ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے. روپے کی قیمت آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو یہ آپ کے اپنے وزیر خزانہ سابق جو تھے، جو شاید انگور کھٹے والا معاملہ ان کا شاید ہو، انہوں نے بھی بڑی اس پہ تنقید کی ہے بجٹ پہ. اور میری اطلاع یہ ہے کہ آج آپ کے پرائم منسٹر کو بھی اس کا احساس ہے. آج انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے یہ اس بات پر غور کی کہ کس طرح اس بجٹ میں غریب آدمی پر کو ریلیف دیا جائے یا برڈن کم سے کم ڈالا جائے. تو آیا واقعی کو غور کر رہے ہیں جو یہ بیچ میں جو ڈیوٹیاں جو اور اس قسم کی جو اور مہنگائی کے جو آپ نے سامان باندھا ہوا اس نئے بجٹ میں؟
نظامی صاحب بات اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ایک گھر میں ایک کسی کاروبار میں اتنے قرضے لے لیں کہ اس کی آمدنی کا 10 گنا قرضے ہو جائیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا ترقیاتی خرچہ 9.5 ارب ہے اور خالی جو ڈیٹ سروسنگ ہے، جو سود کی رقم ہے، وہ 29 ارب ہے۔ اس کا مطلب ہے 1 روپیہ ہم اپنی قوم پہ لگاتے ہیں اور 3 روپے ہم سود دیتے ہیں۔ اگر آج ہم اس قوم کو اور ریلیف دینے کی بات کریں، ہم اور قرضے پکڑ لیں اور لوگوں کو سبسیڈائز چیزیں، امپورٹڈ چیزیں کھلاتے رہیں، تو کیا ہم سروائیو کر سکتے ہیں؟ یہ تو ویسی بات ہے جیسے آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے رہیں اور بڑی بڑی گھر میں اشیاء خریدتے رہیں، آپ بڑے نئے اے سی خریدیں، نئی کاریں خریدیں، اور ایک وقت آئے کہ آپ کی آمدنی تو 1 لاکھ ہے اور کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ 1 کروڑ پہ چلی جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ جو سچویشن آئی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں آئی۔ اب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک کڑوا گھونٹ قوم کو پلا رہے ہیں کہ ہمیں اس کے آگے جا کے مزید قرضے نہ لینے پڑیں۔ اس لیے اس میں دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جیسے جو دانشور ہیں ان کو اس ملک کی جو بیس ہے، جو اس ملک کی معیشت کی پلرز ہیں، وہ اس ملک کے ریونیوز ہیں۔ ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ ہم 4,000 کی بجائے 5,500 روپے تک، ارب روپے تک اس کے ریونیو لے کے جائیں گے، تاکہ ہم صحت، تعلیم، ڈیفنس، آپ کا انفراسٹرکچر، پینے کا صاف پانی آپ کے معاشرے کو دے سکیں اور قرضوں کے بغیر دے سکیں۔ اور آپ نے ایک بات اور کی جملہ کہ جی غریبوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ ہم نے 200 ارب کے قریب احساس پروگرام میں ہیلتھ کارڈ بھی دے رہے ہیں، اور جو آپ کے بزرگ ہیں، جو ڈسیبل ہیں، جو بچے ہیں، جو یتیم ہیں، انشاءاللہ، اور جو ولنریبل گروپس ہیں، جو انتہائی کمزور گروپس ہیں، انشاءاللہ ان کی پروٹیکشن کا احساس پروگرام وہ انشاءاللہ 1 جولائی کے بعد وہ سامنے آ جائے گا، اور ہم غریب طبقے کو بچائیں گے، لیکن امیر طبقے کو ہم سبسیڈائز چیزیں اب اور دینے کی اس معیشت میں سخت نہیں ہے، کیونکہ معیشت نے قرضوں کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہے۔ جی نظامی صاحب، آپ کی خوش آئند پالیسی ہے کہ غریبوں کو ریلیف دینا چاہیے، اور شاید دیا بھی جائے گا۔ یہ میں آپ کو ایک اور موضوع کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ قومی اسمبلی میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کہنے پہ ڈپٹی اسپیکر نے سلیکٹڈ کے لفظ کو حذف کر دیا۔ میں خود اس پہ کالم بھی لکھ چکا ہوں کہ یار آپ میں اگر اتنی ضرورت ہے اپوزیشن میں کہ کس نے سلیکٹ کیا خان صاحب کو، یا تو آپ ان کا نام لیں جنہوں نے سلیکٹ کیا، اگر نہیں تو یہ بات کہنا سلیکٹڈ وزیر اعظم واقعی توہین آمیز بات ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا کہ عمران خان نیازی بھی کہنا ان کو توہین آمیز ہے بات، اور ایسی تصدیق باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تو نہیں، آپ ثبوت لائیں، تو وہ لوگ جو کہ عدالتوں میں کیس بھگت رہے ہیں ان کو آپ ہر روز چور، ڈاکو، اچکے، پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ یہ بھی تو ایک گالی نا، ابھی تو وہ کیس بھگت رہے ہیں، جب وہ چور ثابت ہو جائیں گے تو بسم اللہ ان کو چور کہیں۔ تو یہ اسی لیے آج بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ سنسرشپ لگا دی گئی۔ بہتر نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ میں کی شائستگی کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں طرف سے اس ضمن میں کوئی سیز فائر کیا جائے؟ نعم، آپ نے کہا کہ چور، ڈاکو اور لٹیرا، میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کے لیے بولنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو کس نے بتایا تھا کہ آصف زرداری بہت بڑا لٹیرا ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے اور بہت بڑا چور ہے؟ کس نے بتایا تھا؟ نواز شریف صاحب نے۔ آپ کہیں گے تو میں 10 تقریریں آپ کے پاس میں بھی ہے، اور نواز شریف قومی چور ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جی کہا جی، تھا نواز شریف نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ تبدیلی لے کے آ رہے نا یار۔ زرداری صاحب نے ہمیں بتایا کہ نواز شریف قومی چور ہے، وہ ایک معاشی درندہ ہے اور وہ اب اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ کوئی بات ہم نے نہیں کہی۔ اور دوسری بات کہ کیا ایک بندہ جو کرپشن کے کیس میں سزا یافتہ ہو، اس کو، جس کو عدالتیں سسیلین مافیا کہتی ہوں، گاڈ فادر کہتی ہوں، اس کو آپ کرپٹ نہیں کہیں گے کیا؟ ہمارا تو یہ نیریٹو ہے۔ ہم تو اس بیانیے پہ ووٹ لے کر آئیں کہ ہم نے اس ملک کے کرپٹ لوگوں کو، کرپٹ اداروں کو، کرپٹ افسران کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے۔ لہٰذا یہ تو ہمارا بیانیہ ہے۔ جہاں تک بات ہے سلیکٹڈ پی ایم، تو کیا بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان نے سلیکٹ نہیں کیا تھا؟ کیا نواز شریف کو ضیاء الحق نے سلیکٹ نہیں کیا تھا؟ تو یہ باتیں کرنا، جبکہ عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد عوام نے سلیکٹ کیا، 2 الیکشن ہارے، کیمپین چلائی اور بڑے میگا۔ عباس صاحب یہی ہے نا، میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو۔ بھٹو نے پاکستان میں ایک انقلاب لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنے موقع پہ آپ ٹھیک کہہ رہے سلیکٹ ہوا تھا۔ نواز شریف کو ضیاء الحق کی پیداوار تھی۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پچھلے الیکشن میں
جو خلائی مخلوق نے ان کو لے کے آئے ہیں وہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے. حالانکہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, میں تو پہلے ثابت کریں نا جی, جی وہ ثابت کریں بھائی, کسی تو یہی عدالت میں, بات ہے کسی نا, فورم سے. بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف تو چلے کنوکٹڈ ہیں, سزا بھگت رہے ہیں, لیکن باقی لوگوں پہ تو ابھی مقدمات چل رہے ہیں, وہ کنوکٹ نہیں ہوئے. اب جس کے خلاف نیب کا کیس ہو اس کو آپ چور ڈاکو کہہ دیتے ہیں. کیا علیم خان بھی اسی زمرے میں آتے پھر؟ نظامی صاحب دیکھیں, کیا بات ہے؟ آصف زرداری صاحب کے بارے میں جو کیسز ہیں وہ آج 2.5 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے چل رہے ہیں ان کے, چل رہے ہیں. تو آپ کنوکٹ ہوئے کہ نہیں؟ دیکھیں کنوکٹ ہونا ایک بات ہے, کیا ہمارے اوپر کوئی کیس چل رہا ہے کہ ہم نے کوئی الیکشن کسی جگہ پہ کسی کا الیکشن فراڈ ہوا ہے؟ کوئی کیس نہیں چل رہا. وہ تو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے. ہمارا تو قوم کی جو یہ آج جو قوم جس تکلیف میں گزر رہی ہے وہ ہمیں کہتے ہیں آپ نااہل ہیں. ہم کہتے ہیں عباسی صاحب, عباسی صاحب ٹائم اس لیے کمزور ہے کہ آپ نے عباسی صاحب ٹائم کم ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ اے پی سی کا معاملہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتا رہا, بالخصوص بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمیں سینسرڈ نہیں آزاد پاکستان چاہیے, اس کو لے کر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جو سیاسی حالات ہیں اس سے متعلق بات تو کریں گے, لیکن نظامی صاحب آج اسلام آباد میں سی پی این ای کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں معاون خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی شرکت کی. ظاہر ہے اس سے پہلے یہ فورم جو مسائل ہیں میڈیا ورکرز کے, میڈیا مالکان کے, ان کو اٹھاتا رہا ہے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے آج کوئی گرین سگنل دیا, کوئی مثبت رویہ سامنے آیا, کچھ حالات بہتر ہوں گے میڈیا کے؟ دیکھیے جی, مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں. آج 2 میٹنگز ہوئی ہیں جی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو, لیکن ہم عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کے کھانے کھاتے رہتے ہیں. ہم نے ان کو لنچ پہ بلایا ہوتا آج, تو انہوں نے وہاں گفتگو بھی کی جو لائیو ٹی وی پہ بھی آئی, اور انہوں نے ایک بڑا بنیادی اعلان کیا کہ جو اخبارات کے بقایا جات ہیں سرکاری اشتہارات کے, وہ اخبارات کو ملنے چاہیے. یہ نہیں کہ 85% جو ہے وہ ملتا ہے اور 15% ایجنسی کا ہوتا ہے, لیکن عملی طور پہ ہوتا ہے کہ وہ ایجنسیوں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ جس کو مرضی دیتے ہیں, جس کو مرضی نہیں دیتے. تو اس پہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی. انہوں نے بتایا کہ نئی ایڈورٹائزنگ پالیسی بھی لائی جائے گی مشورے سے. پھر انہوں نے میڈیا کی کلیدی اہمیت کی بھی بات کی, پرنٹ میڈیا کی, کیونکہ سی پی این ای کا تعلق پرنٹ میڈیا سے. تو یہ ایک بڑی بنیادی تبدیلی ہے حکومت کے رویے میں میڈیا کے بارے میں, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے جو پیش رو تھے فواد چودھری صاحب, وہ تو پی ایم آر اے بنانے کے چکر میں تھے, جو اب مؤخر کر دیا گیا یا سمجھ لیں ختم ہی ہو گیا وہ معاملہ ہمارے مطالبے پہ. اس کے علاوہ یہ کہ جی پرنٹ میڈیا تو اذکار رفتہ ہے, اصل چیز تو اس وقت یہ موبائل فون ہی ہے سب کچھ. تو یہ ہوا. باقی رہا ہماری صدر مملکت نے ہمیں چائے پہ بلایا ہوا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو یہ جو میڈیا میں جو فیک نیوز ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ, اس بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت ساری, انہوں نے انڈیا کی مثال دی کہ وہاں پہ کس طرح یہ فیک میڈیا جو ہے کس طرح نیریٹو بدل دیتے ہیں, اور اس سبب میں میڈیا کو خصوصی احتیاط برتنی چاہیے. جس میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ فیکٹ چیکنگ جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں, اور پرنٹ میڈیا بھی اب کافی حد تک ڈیجیٹل ہو چکا ہے. وہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ صبح خبر آیا تو وہ اگلے دن دیتا ہے, وہ اسی دن وقت اس کی ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب چلیں, یہ اچھی خبر ہے کہ کنونشنل میڈیا جو روایتی میڈیا ہے کم از کم اس کو کہیں نہ کہیں پروٹیکشن ملی ہے اور حکومت اس کو سنجیدگی سے لے رہی ہے. اس سے پہلے ہم جو پہلے حصے میں بات کر رہے تھے, آصف زرداری اور شہباز شریف مصالحت کی پالیسی پر بظاہر گامزن, مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کسی ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں, لیکن پی ایم ایل این اور پی پی کا اتحاد ہمیشہ سے ایک سوالیہ نشان رہا ہے. کیا مریم اور بلاول کے درمیان کوئی اتفاق ہو سکتا ہے, کوئی تحریک کو لے کے بات آگے چل سکتی ہے؟ جی ہاں, یقیناً وہ ان کی سوچ ذرا ملتی جلتی ہے, لیکن دونوں کے والدین جو ہیں ان کو ابھی تک کسی حد تک
ان کے نیریٹو کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. تو وہ بالکل میں آپ کو مثال دیتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی. نصرت بھٹو نے جس وقت ایم آر ڈی کے ساتھ سائن کیا معاہدہ ایم آر ڈی میں شامل ہونے کا, تو وہ ہزاروں قطار روئیں کہ میں نے آج ان لوگوں سے معاہدہ کر لیا جو بھٹو کے قاتل تھے, اور اس لیے کر لیے فار دا گریٹر گڈ آف ڈیموکریسی انہوں نے کہا. اور بالآخر ایم آر ڈی کی موومنٹ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی, اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ خیر لمبی کہانی ہے. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب یہ دیکھا کہ ان کی والدہ اگرچہ بہت انس تھا ان کو, ان کی والدہ ان کے نیریٹو سے اختلاف کر رہی ہیں یا اتفاق نہیں کر رہی, تو انہوں نے ان کو بھی ڈپوز کر کے خود وہ چیئر پرسن کے طور پہ نمودار ہوئی, اور پھر وہ آل اینڈ آل تھیں. ابھی یہ مرلہ نہ پی ایم ایل این میں ہوا ہے ابھی نہ پی 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 میں ہوا ہے, یہ ابھی تک اپنے بزرگوں کی سیاست کے مرہون میں ہیں دونوں جو بچے ہیں. لیکن اگر فرض کریں یہ جو ڈیل والی بات درست ہو جاتی ہے تو مریم تو ویسے ہی فارغ ہو جائیں گی. اور زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب سے بھی یہ گلا ہے, کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں اس چیز کا, کہ وہ ان کو حسب ضرورت استعمال کرتے رہے اپنے مقاصد کے لیے, اور پھر جب وہ مشکل میں آئے تو غنچہ دے گئے. جی جی اچھا, تو ابھی یہ کریڈیبلٹی گیپ جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک تو ویسے ہسٹوریکل رائیولز ہیں, ویسے بھی یہ گیپ جو ابھی ختم نہیں ہوا میرے خیال سے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, نواز شریف صاحب کی حد تک تو بات سمجھ آتی ہے ڈیل کی, لیکن مریم نواز جب سے سیاست میں آئیں اور جس طرح کا بیانیہ انہوں نے تصادم کا مزاحمت کا اپنایا, وہ ابھی بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے. کیا مریم نواز اپنی ذات تک اس ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیں گی؟ ان کی کیا ضرورت ہے کہ نہ کریں اگر والد صاحب کہیں گے کرنے تو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا پارلیمنٹ کے اندر نظامی صاحب لفظ سلیکٹڈ کو آج پابندی اس پہ لگا دی گئی. اسپیکر کا استحقاق یہ تو سنا تھا کہ وہ ایکسپنج کر سکتے ہیں, حذف کر سکتے ہیں. کیا الفاظ پہ پابندی لگانا بھی اسپیکر کا استحقاق ہے؟ ہاں یہ دیکھیں, یہ لیگل زرداری صاحب نے کہا ہم مشورہ کریں گے اس پہ. حالانکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, میں دونوں چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ جلسوں کے اندر تو شاید چل جائے, جلسہ عام کر رہے ہوں تو کئی باتیں چل جاتی ہیں. میں نے خود سنی ہوئی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں میں نے دیکھا, بلکہ لوگ ان کے چٹکلوں کو بہت پسند کرتے تھے. لیکن یہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ ہونا چاہیے, یہ قانون ساز ہے. سینٹ جو ہے وہ ایک ایوان بالا جس میں کریم آتی ہے سیاستدانوں کی, ٹیکنوکریٹس آتے ہیں. اگر وہاں یہ مچھلی منڈی لگی ہو دونوں ایوانوں میں, اور خاص طور پہ حکومت کو تو بالکل یہ رویہ جو ہے نہیں اپنانا چاہیے. ان کو کوئی اعلیٰ پارلیمنٹری روایات قائم کرنی چاہیے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے نوجوان ہیں وہ وہاں یہ پی ایم ایل این کے نوجوان ہیں, سوری میں غلط کہی جا رہا ہوں یار, حکمران جماعت کے جو نوجوان پی ٹی آئی کے نوجوان ہٹ چھوٹ طریقے سے لگے ہوئے ہیں. جی حکمران جماعت نظامی صاحب آپ کو تو تقریباً روز ہی یاد کرتے لگے ہوئے ہیں, لیکن سننے کو تیار سننے کو تیار ہی نہیں کچھ. جب ان کو کہا جائے تو کہتے جی ہمیں سلیکٹڈ کہا جا رہا ہے. بھائی آپ بھی تو کوئی خدا کا خوف کرے نا, کہ یہ جب آپ دوسرے لوگوں کو ایسے کہتے ہیں تو پھر سننے کو بھی تیار ہونا چاہیے آپ کو. نظامی صاحب, صادق سنجرانی صاحب نے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے اور اپنی نشست کو بچانے کے لیے انہوں نے دبے لفظوں میں مدد کی بھی ان سے مدد بھی چاہی ہے, مدد کے بھی خواہاں ہیں. چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی پہلے بات آئی تھی, کیا یہ اپوزیشن کی صرف دھمکی تھی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ اس کو لے کر سنجیدہ بھی تھے؟ یہ جی ایک زاہد خان ہے غالباً اے پی این پی کے, انہوں نے یہ اٹھایا تھا کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے اے پی سی میں جب تک کہ آپ نہ کریں. بعد میں اے این پی نے خود کہہ دیا ان کا ذاتی رائے ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے.
دوسرے یہ ہے کہ یہ جو صادق سنجرانی ہے یہ کوئی یہی نام ہے چیئرمین صاحب؟ جی 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 صادق سنجرانی ہے نا؟ جی جی بالکل. اب یہ اصل میں یہ سلیکٹڈ ہیں، آپ دیکھیں اچھا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے آئے ہیں. اب زرداری صاحب جو ہیں اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا خاصت ہے یہ سارا، اور انہوں نے بڑا کریڈٹ لیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس فوٹیج کوئی ہو تو دکھا دیں. جی جی بالکل تو ایسے انہوں نے ہے. کس طرح بلاول credit سے دیا جب ان تھا کی کہ دیکھیں ملاقات میں نے ہوئی اور یہ مسلم لیگ نون کو یہاں پہ مائنورٹی کو میجورٹی، آپ نے ڈیپٹی چیئرمین کو بھی ووٹ دیا. اب آپ کس منہ سے اس کو رول کانفیڈنس کہیں گے؟ دیکھیں ویسے تو یو ٹرن لینا جو ہے جیسے خان صاحب کہتے ہیں، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنے والی بات ہوگی. بلوچستان کے معاملات جو ہے نا وہ بڑے مختلف طریقے سے باقی صوبوں سے، اور وہاں وہ وہیں سے تعلق ہے ان کا. تو یہ ساری باتوں کو مد نظر آپ رکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ صادق سنجرانی جو ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں. اس کو بارگیننگ چپ پہ طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب کی بجٹ تقریر اور زرداری صاحب کی بجٹ تقریر، وہ اگر میں یہ تو کہوں گا کہ مخالفانہ باتیں تھیں اس میں، لیکن اس میں کوئی ایسی کوئی مخالفانہ باتیں نہیں تھیں جن کو آپ کہہ سکیں کہ یہ بڑی اوکش باتیں. اسی لیے مجھے یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ جو پرسنل یہ کو بہت ہی انقلابی قسم کا ایجنڈا لے کے یہ اے پی سی کامیاب ہوگی اس میں. اچھا اے پی سی میں نظامی صاحب کسی حد تک تو سمجھ آ رہا ہے، نون لیگ بھی اپنی سیاست کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اپنی سیاست کر رہے ہیں، لیکن ایک خواہش جو ان کی عیاں بھی ہو رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پارلیمنٹ میں آ جائیں. کیا کوئی ایسا راستہ بنتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں کو بائی الیکشن کر کے ان کو جتوا دیا جائے تو اور بات ہے. وہ مجھے بہت سال پہلے کی بات یاد آتی ہے کہ غلام احمد رفاعی وزیر اعلیٰ تھے تو میں سی پی این ای کے صدر کے طور پہ ایک میاں نواز شریف کو لنچ دیا تھا، وزیر اعظم تھے وہ. تو انہوں نے کہا آپ نے نواب نصر اللہ کو باہر رکھا ہوا پارلیمنٹ سے، تو بہتر نہیں کہ وہ اندر ہوں پارلیمنٹ کے. وہ میاں نواز شریف نہیں مانے اور پھر انہوں نے پوری ایک اپوزیشن کی منڈلی اکٹھی کی ان کے خلاف. محترمہ بینظیر بھٹو اس معاملے میں زیادہ زیرک تھی. انہوں نے اس کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا، ان کو لیکسس اور مرسیڈیز گاڑیاں دے دیں، حقے کی جگہ کوہبہ سگارز نے لے لی. اور نوید ملک ایک ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے، ان کو کہا کہ بس آپ کا کام ہے نواب نصر اللہ کو آرام رکھنا. اسی لیے کہ کیپ یور اینیمی کلوزر کلوز یور فرینڈ کلوزر اینڈ اینیمیز کلوزر، یعنی دشمنوں کو زیادہ آپ اندر رکھیں گے تو وہ آؤٹ سائڈ دا ٹینٹ نقصان پہنچائیں گے. میرے تو خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی، کیونکہ خان صاحب تو خیر بہت اصول سیاستدان ہیں، لیکن میں نے آپ کو بے نظیر کی یہ بات جو میں نے پریکٹیکل پالیٹکس خود دیکھی کہ، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ میں نے حمید نظامی ڈے پہ نواز نصر اللہ کو بلایا خطاب کرنے کے لیے، تو وہی لوگ جو نواز نصر اللہ کو قائد جمہوریت اور کیا وہ جناب ان کو ووٹنگ ہو گئی. تو یہ اب مولانا فضل الرحمان کو بھی کوئی ہینڈل کرنے کے کشمیر کمیٹی کا ان کو بنایا ہوا تھا، کوئی چلنے دیتے ایسے ہی جیسے پہ چل رہا تھا. اب فخر امام ہے، وہ بھی کیا ہے کشمیر کمیٹی کا. اچھا تو یہ تو حکومت کو کے پاس ہوتے ہیں طریقے رام رکھنے کے، لیکن اب تو میرا خیال ہے اٹ از ٹو لیٹ. لیکن نظامی صاحب یہ آپ رام رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگ میثاق معیشت کی خود آفر کر رہے ہیں، پیشکش کر رہے ہیں. آج ایک خبر رپورٹ ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے یہ پیشکش واپس لے لی اور شرط عائد کر دی ہے کہ وزیر اعظم خود اپوزیشن کے ساتھ براہ راست بات کریں اس معاملے پہ میثاق معیشت کو لے کے. یہ خیر کوئی اتنی بڑی شرط تو نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے مزاج کو لے کے اور ان کے نظریے کو لے کے لگتا ہے وہ شہباز شریف سے، آصف زرداری سے بات کریں گے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. حضور والا یہ میثاق معیشت جو ہے نا، یہ بلاول زرداری صاحب اور شہباز شریف دونوں کو پتہ ہے نان اسٹیٹر ہے. وہ شخص جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے، وہ جب اسمبلی میں توہن کرن کبھی آ جائے دورہ کرنے کے لیے تو وہ ایسا روٹ لیتے ہیں کہ ان کو کسی اپوزیشن کے رہنما سے ہاتھ نہ ملانا پڑے.
وہ ہاتھ تک تو ملانے کو تیار نہیں ہے. ان کو چور ڈاکو چکے کہتے ہیں, وہ ان کے سے بیٹھ کے مساعد کیا کریں گے. جی نا میاں نواز شریف جو ہیں وہ پھر بھی بنی گلا چل کر گئے تھے, یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. میں نہیں بالکل ٹھیک ہے. سمجھتا نظامی صاحب پروگرام کا کہ وقت ختم ہو گیا. عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھے. ٹھیک, بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا. پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.